اللہ رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کو حضرت انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور انبیاء کرام کے سلسلہ نور کا اختتام رحمت عالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے سلسلہ نبوت کے خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بھی ہیں، اور آپ سلسلہ نبوت سلسلہ انبیاء پر مہر ہیں، یعنی مہر کسی چیز کو بند کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے تاکہ کوئی اور شے بیچ میں داخل نہ ہو سکے۔ آپ خاتم ہیں، مہر ہیں، یعنی آپ نے انبیاء کرام کے آمد کے تشریف آوری کے سلسلے کو بند کر دیا، اب کوئی اور شخص اس سلسلے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ عقیدہ ختم نبوت اتنا واضح ہے، اتنا مبرہن ہے، اتنا مدلل ہے کہ قرآن مجید کی 100 آیات اس عقیدے کی حقانیت پر موجود ہیں، کہیں صراحت کے ساتھ اور کہیں کنایہ کے ساتھ، کہیں قرآن مجید میں عبارت النص سے، کہیں اقتداء النص سے، کہیں اشارت النص سے، اور کہیں دلالت النص سے اس عقیدے کی سچائی، اس عقیدے کی حقانیت کا ذکر فرمایا گیا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین سورہ احزاب میں فرما دیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول اور انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 210 احادیث اس عقیدے کی وضاحت اور اس کی صراحت میں موجود ہیں، اور ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم نبوت کے معنی کو بیان بھی کر دیا، جس کے بعد اب کسی نئی معنی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ ترمذی کے الفاظ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ بے شک رسالت اور نبوت کا انقطاع ہو چکا، اب میرے بعد نہ تو کوئی رسول آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ امام بخاری و مسلم نے صحیحین میں، یعنی بخاری و مسلم میں تقریباً 25 احادیث عقیدہ ختم نبوت پر نقل فرمائی جو صحیح اور مستند ہیں۔ اصحاب سنن اربعہ امام ابو داؤد، امام نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے 10 احادیث نقل فرمائی۔ امام احمد بن حنبل نے تقریباً 55 صحیح اور مستند احادیث نقل فرمائی۔ اس کے علاوہ دیگر محدثین میں امام حاکم نے، امام ابو یعلا نے، امام ابن عساکر نے، امام طبرانی نے، امام بزار نے، امام ابن حجر عسقلانی، امام سیوطی اور دیگر انگنت محدثین نے اس مضمون پر سینکڑوں احادیث مختلف صحابہ کرام سے نقل فرمائی۔ پوری امت کا اس عقیدے اور نظریے پر اجماع اور اتفاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اہل کتاب نے، یعنی یہود و نصارہ نے سازش رچی اور مسلمانوں کے کلیدی عقیدہ ختم نبوت کو ڈیمیج کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ استاذ جمیل المصری نے اپنی معرکۃ الاراء کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جب بھی کوئی شخص کھڑا ہوا اس کے پیچھے یہود و نصارہ کا ہاتھ تھا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا کلیدی عقیدہ ہے اور اس عقیدے میں سارا اسلام محفوظ ہے۔ اس ایک عقیدے کو ڈیمیج کر دیا جائے تو اسلام غیر محفوظ اور بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ اس لیے سارا زور دشمن قوتوں کا اس عقیدے کو ڈیمیج کرنے پر رہا۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پر انوار پر اللہ تعالیٰ لا تعداد رحمتیں ہمیشہ قائم رکھے۔ آپ نے اپنی فراست مومنانہ سے اس سازش کو بھانپ لیا اور آپ نے مدینہ منورہ سے 11 لشکر میدان کارزار میں اتارے اور اس عقیدے کی حفاظت کے لیے جنگیں ہوئیں، جس میں ہزاروں صحابہ کرام، جس میں 7,000 حفاظ بھی تھے، اپنی جانیں پیش کیں اور اس عقیدے کو محفوظ رکھا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے اس اقدام پر صحابہ کرام نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے آپ کے حضور یہ کہنے لگے، واللہ الذی لا الہ الا ہو لولا ان ابا بکر استخلف ما عبید اللہ۔ فرمانے لگے، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ نہ ہوتے تو روح زمین سے اللہ کی عبادت کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ جس طرح کے فتنے اٹھے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے جو جرت مندانہ اقدام حضرت صدیق اکبر نے اٹھایا، یہ آپ کے ہی حصہ تھا، آپ کی ہی شان تھی، آپ کی ہی جرت اور بہادری تھی۔ اس کے بعد امت نے جب کبھی اس عقیدے کے خلاف کوئی اٹھا، اس کو سزا پھانسی کی دی، موت کی دی، اور اس عقیدے کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب کو دوزخ کی راہ دکھائی گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کے دور میں مختار بن ابو عبد ابن مسعود ثقفی کو جہنم واصل کیا گیا۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں حارث بن سعید کو دوزخ بھیجا گیا۔ اسی طرح حشام بن عبد الملک کے دور میں مغیرہ ابن سعید کو، ولید ابن یزید کے دور میں بیان ابن سمعان کو، خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور میں ابو عیسیٰ ابن اسحاق کو، اور اسی طرح بعد کے زمانوں میں جب کبھی ختم نبوت کے خلاف جس نے سر اٹھایا اس کو دوزخ ہی واصل کیا گیا۔ امت کے لاکھوں علماء نے ہر دور میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کتابیں لکھیں، تحریرات پیش کیں اور تقاریر کے ذریعے سے بھی اس عقیدے کو محفوظ رکھا، اپنا کردار ادا کیا۔ آج بھی جو عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو ہمارے اکابرین کی کاوشوں کی وجہ سے ہے، اور جس طرح اس دور میں یہود و نصارہ کی سازشیں تھیں آج بھی ہیں۔ الحمدللہ روئے زمین پر پاکستان وہ واحد ملک ہے جس ملک کے غیرت مند مسلمانوں، اکابرین اور علماء کو یہ سعادت ملی جنہوں نے قانونی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس عقیدے کی حفاظت کے لیے کنٹریبیوٹ کرے۔ ہمارے اکابرین کہہ گئے تھے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ گلی کا کتا آپ سے بہتر ہے۔ جتنا اس دور میں فتنہ ہے اب تو بہت بڑھ چکا ہے، مختلف مقامات پر آئے دن خبریں موصول ہوتی ہیں کہ فلاں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، فلاں نے کر لیا، فلاں نے کر لیا، اور آج بھی یہود و نصارہ ایسے لوگوں کو تحفظ پیش کر رہے ہیں، ان کی مالی سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں آج کے دور میں ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ہم اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مکمل آشنا کریں، انہیں بتائیں اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنا ٹھوس، کتنا اہم، کتنا مدلل اور متحقق عقیدہ ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے آپ اس کو ٹاپ ٹرینڈ بنائیں، ختم نبوت کے حوالے سے پوسٹیں کریں، اس عقیدے کے حوالے سے کوئی آیت، کوئی حدیث لکھ کر پوسٹ کریں، علماء کے اقوال لکھ کر پوسٹ کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اس عقیدے کے حوالے سے آپ معلومات لوگوں تک پہنچائیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے خوبصورت جملہ فرمایا تھا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے
رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے بہت ساری غلطیاں اور گناہ دھل جاتے ہیں۔ کوشش کریں آپ جس دائرے میں ہیں، اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس عقیدے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے حوالے سے ہمارے اکابرین کی کاوشیں قبول فرمائے اور ہمیں اس عقیدے کی تحفظ اور سلامتی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔